بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں 1 سال تک گھر میں رہنے اور نان نفقے کی، اور یہ کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، لیکن اگر وہ خود نکلتی ہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جو وہ اپنے حق میں خود کریں شریعت کے قاعدے کے مطابق، اور اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر فائدہ پہنچانا ہے، یہ حق ہے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیات اور احکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھنے والے بنو۔ گزشتہ 1 رکوع پہلے عدت کے بیان میں یہ آیت آئی تھی کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو لوگ وفات پا جائیں ان کی بیویوں کے لیے لازم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں۔ یہ عدت کے ایام جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن شروع اسلام میں اور اسلام سے پہلے 4 مہینہ 10 دن عدت نہیں تھی، بلکہ عدت پورے 1 سال تھی۔ پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی اور یہ بات پورے قرآن شریف کے درس میں اور پورے احادیث میں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام کے تمام احکام وقتاً فوقتاً بتدریج نازل ہوئے، دھیرے دھیرے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو مکمل 1 سال تک کی عدت میں رہتی عورت۔ لیکن اسلام آنے کے بعد جب کچھ احکام نازل ہوئے تو عدت کے اندر بھی تبدیلی لائی گئی کہ اب عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدھ چیز ایسی تھی جس میں وہ 1 سال کا حکم باقی رکھا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ عدت اگر 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن عورت اگر اس گھر میں جس میں شوہر کا انتقال ہوا ہے اس میں 1 سال تک اگر رہنا چاہے
تو رہ سکتی ہے، اس کو شوہر کے ورثہ جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کو نکال کر باہر نہ کریں، 1 سال تک اس کو اس گھر میں رہنے کا اختیار تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک وراثت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہوگا یہ حکم ابھی تک نہیں آیا۔ اس حکم کے نہ آنے کی وجہ سے اب انتقال کے بعد ورثہ کیا کرتے تھے کہ ان شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوی کو فوراً باہر کر دیا کرتے تھے کہ اس گھر سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اپنا انتظام الگ جا کر کرو۔ وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے شوہروں کو حکم دیا گیا کہ تم پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرو کہ میرے اس گھر میں میری بیوی 1 سال تک رہے گی۔ اب جب وہ وصیت کر دیتا تو اب ورثہ اس کو باہر نہیں کرتے، اس کی وصیت پر عمل کرتے۔ تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے مرو کہ 1 سال تک گھر کے اندر ہی رہے گی اور اس کا نان و نفقہ مکمل اسی کے مال سے دیا جائے گا، غیر اخراج اس گھر سے ورثہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اسی گھر کے اندر اس کو رہنے کا حق ہوگا۔ یہ وصیت کرنا شوہر پر لازم تھا اور اسی کی وصیت کے مطابق عمل ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب وراثت کا مستقل حکم نازل ہوا، 4 پارے اور 6 پارے میں سورہ نساء اور سورہ نساء کے اندر 2 آیتیں نازل ہوئی، وراثت کے متعلق تفصیلی احکام اس کے اندر آئے۔ اس میں یہ بتلا دیا گیا کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا ہے، اولاد کا کتنا ہے، بھائی بہن کا کتنا ہے، والدین کا کتنا ہے، جتنے بھی لوگ وارث بنتے ہیں ان کے مکمل حالات اور ان کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اس میں بیویوں کا بھی حصہ متعین کر دیا گیا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر شوہر کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو، اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کی بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملتا ہے، کل مال کا ثمن 8واں حصہ۔ اور اگر شوہر جو مرا ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی کو کل مال کا ربع یعنی 4تھا حصہ ملتا ہے، 25%۔ یہ 2 حالت بیان کر دی گئی، یا اولاد رہے گی شوہر کی یا نہیں رہے گی۔ اگر اولاد ہے تو اس کی بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کل مال کا 4تھا حصہ ملے گا۔ اب جب وراثت میں حصہ متعین کر دیا گیا تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن شریف کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کے اندر بیان کیا گیا حکم وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اس حکم پر عمل نہیں ہے۔ اسی میں سے یہ بھی آیت ہے کہ وراثت کا حکم آنے سے پہلے وصیت کرنا لازم تھا کہ شوہر وصیت کر کے مرے، لیکن جب وراثت میں بیوی کا حصہ متعین کر دیا گیا کہ اس کو وراثت میں سے اتنا ملے گا، تو اب اگر وہ لوگ جو شوہر کے ورثہ ہیں وہ اس گھر سے اگر اس کو باہر بھی کریں تو اس کو اس کا حصہ دے دیا گیا، اب وہ اس میں اپنے انتظام کرے۔ اب ورثہ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو اس گھر کے اندر رہنے دے، جتنا اس کا حصہ ہے اگر وہ گھر اس کے حصے کے بقدر اس میں آتا ہے تو وہ اسی میں رہے گی اپنا، اور اگر اتنے حصے میں نہیں آتا ہے تو جس کا حصہ ہے سب کو دے دیا جائے گا اور وہ عدت اپنے والدین اپنے میکے کے اندر گزارے گی۔ تو وراثت کا حکم آنے کے بعد یہ وصیت والا جو حکم تھا کہ 1 سال تک کے لیے وصیت کرے، یہ حکم ختم ہو گیا۔ ان کو حکم ہے کہ عدت میں باہر نہ نکالیں، لیکن اگر عورتیں خود سے نکلنا چاہیں، یعنی وہ تو شوہر کے مکان میں عدت گزارے گی، ورثہ اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ عورتیں خود ہی چاہیں کہ ہم دوسری جگہ عدت گزاریں گے، خود ہی اس گھر سے نکلنے پر راضی ہوں، تو پھر ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو نکلنا ہے تو وہ نکل سکتی ہیں، لیکن نکلنا ان کے اختیار میں جو ہے، نکلنے کے بعد وہ وہی کام کر سکتی ہیں جو شریعت کی روح سے جائز ہے۔ جیسے باہر نکل گئی تو ایسا نہیں کہ اب وہ جا کر نکاح بھی کر لیں، نکاح تو عدت کے بعد ہی کر سکتی ہیں، اور جو عدت کی پابندیاں ہیں وہ جہاں بھی رہے گی وہ اس پر لاگو رہے گی، باہر نکل جانے سے عدت کی پابندیاں ختم نہیں ہوگی۔ تو جو شریعت کے مطابق کام ہے اس کے خلاف اگر
کرے گی تو عورت بھی گنہگار ہوگی، اور جو اس کے اولیاء ہوں گے جو اس کو منع نہ کرے وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، متعلقہ عورتوں کے لیے طلاق کے وقت متاع دینا، کچھ فائدہ پہنچانا ہے۔ اس سے اوپر کی آیات میں یہ بیان آیا تھا کہ عورتوں کو جب طلاق دی جاتی ہے تو بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو مہر پورا ملتا ہے، بعض عورتیں ایسی جن کو مہر آدھا ملتا ہے۔ یہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ اگر میاں بیوی میں ملاقات ہونے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے اور مہر متعین ہو پہلے سے تو کل مہر کا آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں مہر متعین نہیں تھا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی تو اس کو ایک جوڑا کپڑا یا پھر شوہر اپنی خوشی اور رضامندی سے جو کچھ دینا چاہے اتنا دینا ضروری ہے۔ یہ تو ان دو مطلقہ کا ذکر وہاں پر تھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی مطلقہ عورتیں ہیں۔ ان آیات میں صرف ان دو مطلقہ کا ذکر تھا جن کو طلاق ہو جائے رخصتی اور ملاقات سے پہلے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مطلقہ عورتیں ہیں جو عام طور سے واقع ہوتی ہیں، یعنی ملاقات ہونے کے بعد، ساتھ میں رہنے کے بعد جب طلاق کی نوبت آتی ہے، ایسی صورت میں اس کو مہر تو مکمل ملے گا۔ جب میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی تو اب مہر تام ہو گیا، لازم ہو گیا، مہر بہرحال اس کو دینا ہے۔ اگر طے کر دیا تھا تو جو طے ہے وہ دے گا، اور اگر نہیں طے کیا تو بتایا گیا تھا کہ مہر مثلی جو اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اگر طلاق کی نوبت آئے تو اس کو مہر دینے کے ساتھ ساتھ اس کو کم سے کم ایک جوڑا کپڑا شوہر کی طرف سے مزید دینا یہ مستحب ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی، دیکھیے پہلے بتایا گیا کہ شریعت کے مطابق طلاق کی نوبت ایک دم آخری درجے میں آتی ہے جب تمام دروازے بند ہو جائیں اور کسی طریقے سے دونوں کا ساتھ میں نبھاؤ نہ ہو سکے، تب بدرجہ مجبوری چھوڑ چھڑا کی نوبت آتی ہے۔ ایسی صورت میں شوہر اپنی خوشی سے ایک جوڑا کپڑا اگر عورت کو دے دے تو ممکن ہے کہ دونوں کے اندر دشمنی نہیں ہوگی، جدائیگی تو ہو گئی لیکن دونوں کے اندر باہم دشمنی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس لیے شوہروں کو کہا گیا کہ اگر تم پورا مہر دو تب بھی بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ایسی جدائیگی کے وقت میں کچھ اور فائدہ پہنچا دو، یعنی کم از کم ایک جوڑا کپڑا ان کو دے دو، تمہاری طرف سے مستحب اور بہتر ہے۔ اور کہا کہ یہ حق ہے ان لوگوں پر جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ تمام احکام پر عمل وہی کرے گا جس کے اندر اللہ رب العزت کا تقویٰ ہو۔ اور پھر رکوع کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے تمام احکام کو واضح طور پر کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں ہر رکوع اور ہر چند آیات کے بعد اللہ رب العزت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے آیات اور احکام کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سمجھو، یعنی جو احکام بیان کیے گئے اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرو۔ سبحان اللہ۔